ٹاپ سٹوری کی جانب جس پہ پوری دنیا کی نظر ہے، اور وہ ہے کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ تو ادا کر دی گئی ہے۔ تدفین و تجدید کے دوران لاکھوں سوگواران نے سرخ پرچم لہرائے، امریکہ اسرائیل صدر ٹرمپ سے انتقام لینے کے نعرے بلند کیے، اور ایرانی حکومت نے بھی ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بالکل، ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن ایسے میں حیران تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی عوام کے رد عمل پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ خامنئی کے لیے سوگ منانے کے لیے پہنچیں گے، اور ادھر عرب میڈیا نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا جو اگلا دور ہے وہ 11 جولائی کو پاکستان میں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں پابندیاں، منجمد ایرانی اثاثوں اور جوہری پروگرام سمیت اہم معاملات ہیں سامنے ایٹ دا سیم ٹائم، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ جو اہم رسومات تھی خامنئی کی، اس بیچ بھی امریکہ سے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بازی ہوتی رہی، اور انہوں نے یہ دھمکی بھی دی کہ ہم چاہتے تو ساری قیادت کو یکمشت ایک ہی دفعہ ختم کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ہالٹ کیا اور ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ ماہر بین الاقوامی امور منصور جعفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، صبح بخیر منصور صاحب، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ منصور صاحب، یہ جو جنازہ ہے یہ محض جنازہ نہیں ہے، بہت ہی سمبولک ہے اور پولیٹیکل، ریجنل اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس کے لیئرز ہیں، لیکن بیفور ٹاکنگ اباؤٹ دس مجھے بتائیے گا سر، ڈونلڈ ٹرمپ واقعی ننھے کاکے ہیں، بنتے ہیں، یا ان کے جو مشیران ہیں وہ ان کو غلط خبر دیتے ہیں، یا پھر وہ کوئی اور سی نیوز ویب سائٹس کو فالو کرتے ہیں جہاں پہ بتایا نہیں جا رہا ان کو کہ کتنا میسو یہ پورا کا پورا جنازہ تھا، 100 ممالک سے زائد نے شرکت کی ہے، اور جن پہ تکیہ تھا ان پتوں نے بھی ہوا دی ہے، گلف ریجن یہاں موجود تھا، طالبان کے 2 کنٹنجنٹس یہاں پہ موجود تھے۔ تو ذرا اس حوالے سے پہلے گفتگو ہو جائے منصور صاحب۔ جی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو مشیران ہیں یقیناً وہی انہیں مرواتے ہیں، اور عام طور پہ جتنے بھی اس نوعیت کے عقل سے پیدل سربراہان حکومت ہوتے ہیں ان کے مشیر، ان کے دوست ہی مرواتے ہیں۔ پہلے اس جنگ کے اندر ان کے دوست نیتنیاہو نے انہیں پھنسوایا، اور ایسی ہی بے بنیاد غلط قسم کی جو انٹیلیجنس رپورٹس کے جس میں بتایا گیا کہ ایران کی سڑکیں تو اس وقت احتجاج کے لیے رائپ ہیں، اور آپ بس ایک ضرب لگائیے، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی قیادت گرے گی دنیا جوب در جوب جو سڑکوں پر آئے گی، اور اس کے بعد آپ جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی ایران کا بادشاہ، وہی ایران کا فرمانروا بن جائے گا، اور پھر راوی سکھ اور چین دیکھے گا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اب کے بیانات دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھی انہیں اسی نوعیت کے مشورے دینے والے، اسی نوعیت کی رپورٹیں دینے والے، اور یہ وہی امریکہ ہے کہ جس کی غلط بے بنیاد انٹیلیجنس رپورٹ پہ عراق کی اینٹ سے اینٹ پہ جائی گئی، پھر افغانستان کو تباہی اور بربادی سے دوچار کیا گیا، اس سے پہلے ویتنام، اور آپ گنتے جائیں۔ یہ بنیادی طور پہ ان کی ایک ایسی آپ کہہ لیجیے ایک تاریخ ہے کہ یہ اس کا ایک نیا باب ہے، لیکن اس نئے باب میں میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی رعونت، تفاخر اور ایک لحاظ سے پرائیڈ جو ہے وہ بزرگ سے زیادہ آ گیا ہے، اور خاص طور پہ جسے کہنا چاہیے امریکہ کو جس انسانی حقوق جو جمہوریت کے نام سے جانا جاتا تھا، آج کے بیانات میں، آج کے امریکی صدر کے بیانات میں اس نوعیت کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی ہے۔ وہ بالکل ایک انسانیت سے عاری شخصیت دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایسی تعزیتی تقریب، یہ وہی امریکہ ہے کہ جس نے یمن کے اندر بھی جو ہے غلط انٹیلیجنس رپورٹ دے کے وہاں جنازوں اور شادیوں کے اجتماعات پر حملے کروائے ہیں، اور وہاں پہ ہزاروں سینکڑوں افراد جو ہے وہ تحقیق کیے ہیں۔ یہ اپنی جس انٹیلیجنس پہ ناز کرتے ہیں وہی انٹیلیجنس جو ہے وہ انہیں اس انجام تک لے کر آئی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اگر اسی انٹیلیجنس پر یہ تکیہ کرتے رہے تو جس طریقے سے اس وقت گلف کے اندر ان کی بیسز کا حال ہوا ہے، آنے والے دنوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں ان کی جو بیسز ہے وہاں پہ بھی یہی حال ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس پورے رد عمل میں جو ایران کی طرف سے ایک رد عمل دیکھنے کو ملا، ان کی ایک قیادت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، یہ رد عمل دیا گیا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ کی قیادت ہے یا جو قیادت پہ منصب فائل ہے، یہ لوگ طبعی موت نہیں مریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، انہیں کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنایا جائے گا، جس طریقے سے انہوں نے ایران کے عوام، ایران کی قیادت کو نشانہ بنایا۔ تو اس نوعیت کے اقدامات کر کے امریکہ نے نہ صرف خود اپنی قیادت کو بلکہ اپنے عوام کو بھی دنیا بھر میں ایکسپوز کر دیا، ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ بنا دیا۔ ظاہر ہے اب رد عمل میں کوئی کسی کو بھی ہٹ کر سکتا ہے، اور یہی آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے ابتدا میں جس انداز سے خلیجی ممالک میں امریکی جو اڈے ہیں وہ نشانہ بنے، اور اس کے بعد آج تک وہ تباہی و بربادی جو ہے اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ایک تفاخر ہے، جو غرور ہے، وہ اس وقت انہیں، اور اب بھی آپ دیکھیے کہ اس موقع پر بھی نیتن یاہو اور ان کے درمیان تال میل جاری ہے. ابھی ان کی آنے والے دنوں میں واشنگٹن میں ملاقات ہونی ہے اور اس میں یہی لبنان کا معاملہ اور اسی ایران کے حوالے سے یہ جو رد عمل دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کی قیادت تو بالکل مبہوت رہ گئی ہے کہ کس انداز سے یہ دنیا جو ہے ایسے کنورج ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ایرانی عوام جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ایک میزائل کے حملے کے بعد جو ہے وہ تتر بتر ہو جائیں گے اور ان کی صفوں میں انتشار آ جائے گا، وہ اس انداز سے جل نظر آتے ہیں کہ آپ ابھی تو اس کا اگلا مظاہرہ آج سے شروع ہو رہا ہے کہ جب یہ پروسیشن عراق جائے گا اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا واپس مشہد آئے گا، اور وہاں پہ جو ان کا آخری آرام گاہ ہے انہیں وہاں پہ آسودہ خاک کیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ امریکہ کے لیے، یعنی جہاں پہ تو جن کے ہاں اس وقت انسانیت کی تو کوئی قدر اور منزلت رہ نہیں گئی ہے، یہی اقدامات اس نوعیت کے انسانیت سوز اقدامات کو آج فلسطین میں بھی کر رہے ہیں، لبنان میں بھی کر رہے ہیں. ابھی آج ہی اطلاع ہے کہ اسی نوعیت کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ حدیدہ یمن کے اندر بھی جو ہے وہ پھیلی گئی ہے، وہاں بھی تقریباً 50 کے قریب ہلاکتوں کی جو اطلاع ہے. تو اس جنگ کے مین وائل منصور صاحب کیا سمجھا جائے، یہ ساری رسومات کی ادائیگی جب ہو جائے گی آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آر وی ایکسپیکٹنگ اینی اسپوائلرز آئدر فرام اسرائیل اور فرام یو ایس اس پوری صورتحال میں، یا یہ جو ڈائلاگ کا سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا؟ لاسٹ جو ہم نے دوحہ میں دیکھا سٹنگ، جو الگ الگ سٹنگ ہوئی، اس کے بعد آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے؟ از ایران سلولی اینڈ گریجولی گوئنگ ٹورڈز ویور آف سینکشنز اور باقی ساری چیزیں جو ان کو ملنی تھی؟ جی، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آپ کو ہر روز دھمکیاں سنائی دکھائی دیتی ہیں، یہ وہ اپنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے مجبور ہیں اس نوعیت کے بیانات دینے کو، کیونکہ وہ انہیں کوئی ٹرافی یا کوئی ایسا اعزاز تو دکھا نہیں سکے کہ جو اس تباہی و بربادی کے عوض ان کے حصے میں آیا ہو. تو وہ ایسے بیانات سے ہی ان کو لبھا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں. اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر آنے پر مجبور ہوئے ہیں، سیز فائر پہ مجبور ہوئے ہیں، تو وہ ان کی داخلی صورتحال ہی تھی جس کی وجہ سے ان پر یہ دباؤ آیا ہے. خاص طور پر ان کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، ان کا وہ اسٹاک مارکیٹ جس میں وہ خود بڑے سٹہ بازی کے لیے مشہور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو داخلی طور پہ جو ان کے ریزرو جس انداز سے نیچے آ رہے تھے اور بالکل خاتمے کے قریب پہنچ گئے تھے، یہ وہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اس سیز فائر کے لیے ایگری کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کو ان کے بیانات میں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، ایران اس چیز کے لیے بےتاب ہے. ایران نے تو کسی نوعیت اس نوعیت کی بات نہیں کی ہے. ایران تو اب بھی اپنے اس پروسیشن کے اندر بزی ہے. اور ہمارے ہی ٹی وی چینل العربیہ نے 2 دن پہلے یہ خبر بریک کی ہے کہ اگلا مذاکرات کا دور ٹیکنیکل نوعیت کیا ہے، وہ اسلام آباد میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے جا رہا ہے 11 جولائی کو. اور اس میں یہی 3 امور جو پابندیاں ہیں، اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ساتھ جو اثاثہ جات کی واگزاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیوکلیئر معاملات ہیں، تو لہذا چیزوں نے اب آگے پروسیڈ کرنا ہے. اس میں آپ کو اس نوعیت کے بیانات اور اسرائیل جیسے اسپوائلر کی طرف سے کچھ ناکام کوششیں جو ہیں وہ ضرور دکھائی دے گی، لیکن کیونکہ اس وقت امریکہ کے پاس کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو جنگ کا میدان سے جانے کے لیے اس وقت کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اس وقت ان کی جو سیاسی قیادت اور ان کے جو سیاسی مخالفین، وہ تمام کے تمام اس وقت ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. آپ ان کے حالیہ بیانات اچھا منصور صاحب، جیسے کہ آپ نے خود کا پروسیشن کا ذکر کیا، یہ آپ نے پوائنٹ جو 11 جولائی والا کیا، اب اس پہ ہم یقیناً آگے چل کے بات کریں گے، بٹ پروسیشن کی بات کیا، ریلی وانٹڈ ٹو نو، یہ محض ایک جنازہ تھا یا پھر یہ دنیا کو دکھانے کے لیے there was so many symbolism in it، لیکن اس میں سے بھی ایک یہ تھا کہ مختلف ممالک کے جب وفود آ رہے تھے، وہ قرآنی آیات جو سلیکٹ کی گئی تھیں وہ اس وقت تمام تر میڈیا کی جو ہے وہ فوکس بنی ہوئی ہیں، جن میں جب سعودیہ کا کنٹینجنٹ آیا تو اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے جو آیت تھی وہ کوٹ کی گئی. پاکستان جب آیا تو پاکستان کے کنٹینجنٹ کے سامنے جو آیت کی کوٹ کی گئی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ خیر سے آؤ اور خیر سے واپس لوٹ جاؤ. یعنی کہ یہ بھی اور پھر طالبان جو وفد آیا اس کے ساتھ ساتھ. سو میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ گفتگو فرمائیے کہ کس طریقے سے یہ پاس آن کیا گیا ہے میسج تھرو دس ٹو ڈفرینٹ نیشنز. جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک مؤثر تقریب تھی اس حوالے سے کہ اس جو غم اور سوگ کا جو مرحلہ تھا اس کو انہوں نے، ایران نے حقیقی معنوں میں ایک
बड़ी सॉफ्ट मैसेजिंग और अपनी बड़ी सॉफ्ट कुव्वत जो है उसके इजहार के तौर पे पेश किया। आपको याद होगा इसी नौयत का एक इवेंट, वो स्पोर्ट्स इवेंट था, वो कतर के अंदर हुआ था, और वहाँ पे भी आपने इसी नौयत की मैसेजिंग देखी होगी कि वहाँ पे भी जो दीन इस्लाम का जो मैसेज है, जो उसका ख़ास तौर पे जो एतदाल का, तवाज़ुन का, उसको जिस खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया, तो यहाँ पे भी जिन तीन वफूद की निशानदेही आपकी, तो जब मज़ाहमती तंजीमों के ग्रुप, खासतौर पे हमास का ग्रुप जब आया, तो जो आयत तिलावत की गई उसका मफहूम यही था कि आप में से कुछ ऐसे हैं जो अपनी नज़र यानी अपनी जानें अल्लाह की राह में पेश कर चुके हैं और कुछ इसके इंतज़ार में बैठे हैं। तो यकीनन ये उनकी मौजूदगी पर, उनके वफद की जो दलालत उस पर सख्त होती है। उनके लीडर ने यही उनको शहीद किया गया, इस्माइल हनिया को, और उसके साथ साथ जो उनके साथी उनके फ़लस्तीन के अंदर शहीद किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई मीनिंगफुल मैसेजिंग थी, और जिसे कहना चाहिए कि इस मौके को बजाय एक गम और अंदों की सूरत बनाने के, हकीकी मानों में एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, और उसके साथ साथ इस जो इस्लामिक, मैं कहूँगा एक सोशलाइजेशन का जो इवेंट था, उसको उन्होंने अपनी एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के अंदर तब्दील किया है कि जिससे अब आने वाले दिनों में खित्ते की जो सियासी और सफारती तकसीम है वो भी वाज़ेह होकर नजर आ रही है कि इसमें जिन ममालिक की तरफ से शिरकत नहीं की गई, ज़ाहिर है उन लोगों ने मुनासिब नहीं जाना कि वो इस मौके पर कम से कम ताज़ियत के दो बोल ही अपने हमसायों के साथ अदा कर दें। हालांकि ये एक ऐसा फर्ज कफ़ाया है कि जिसकी बड़ी ताकीद की गई है कि इसमें लोगों को शिरकत करनी चाहिए और ऐसे मौक़ों को ढारस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब आप इस नौयत की सोशलाइजेशन से भी अवॉइड करते हैं, तो ज़ाहिर है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप आगे चल के मुल्कों के लेवल पे ताल्लुकात को किस बिना पे इस्तेमाल करना चाहेंगे। क्योंकि इस वाक़े से अगर कोई खुश हुआ है तो वो इसराइल खुश हुआ है और अमेरिका खुश हुआ है। उसके अलावा पूरी दुनिया जो है वो रंजीदा है। पूरी दुनिया के जितने बड़े पैमाने पे इसमें शिरकत हुई है, वफूद के जो भी लेवल थे, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बतौर हमसाया मुल्क जिस हाई लेवल की पार्टिसिपेशन इसमें की है, वो न सिर्फ हमारे दूरदराज ताल्लुकात और आने वाले दिनों में दोनों मुल्कों के दरमियान जो आने वाले जो सफारती, माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात जो उस्तवार होने जा रहे हैं, वो उसकी भी एक परताव था, उसकी भी एक झलक थी कि हमने पार्लिमानी वफूद के साथ भी, सियासी जमातों के साथ भी और उसके साथ हुकूमती लेवल पे अपनी भरपूर नुमाइंदगी, और ख़ासतौर पे अस्करी हल्के से भी इस नौयत की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी। और इसी तरीके से सऊदी अरब ने भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा दिल किया है, ख़ासतौर पे उनके भी वज़ीर ख़ारजा के लेवल पर जो है इस वफ़द की शिरकत। और इस तरह की मोमेंट्स जो होती हैं, आपको डिप्लोमेटिकली भी इन सारी चीज़ों को देखना होगा। शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त के लिए, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।